نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچی شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا بے پرواہی مولا تیری جو کریں سو چاہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے پرواہی مولا تیری جو کریں سو چاہیں یوسف جے شہزادیاں نوں تو اٹیاں نال وکاویں قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا جل شانہ و اعظم برہانہ۔ معزز سامعین حضرات، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس ویلے نوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف کی بنیادیں بلند فرما رہے تھے، اللہ پاک نے کعبے کی تعمیر کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ سب سے پہلے اس کی بنیادیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھیں، اس کے بعد طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کعبے کی بنیادیں رکھیں۔ انہی بنیادوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر اللہ کے حکم سے کی، تو اللہ رب العالمین جل مجد الکریم جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ مالک ہے۔ زمین پر 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ پہلا یہ نمرود تھا، اس کے بعد بخت و نصر تھا، یعنی 2 کافر تھے 2 مسلمان تھے۔ یہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ایمان خود مٹ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور دوسرا کافروں میں سے بخت و نصر تھا، جس نے بیت المقدس پر چڑھائی کی، بے شمار مسلمانوں کو تے کیا۔ مسلمانوں میں 2 بادشاہ تھے، ایک تھے حضرت سیدنا سلطان سکندر ذوالقرنین اور دوسرے تھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر بادشاہی کی ہے، اور یہ سلطان سکندر ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔
یہ حضرت خضر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے نا، تو یہ سلطان سکندر ذوالقرنین چونکہ روئے زمین کا بادشاہ تھا، یہ سیر کرتا کرتا جب کعبہ شریف پہنچا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، اور حضرت امام ابی حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، تو یہ بادشاہ گزرا سلطان سکندر ذوالقرنین، پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ جب یہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کعبہ پاک کی تعمیر فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا رک جاؤ، میں زمین کا بادشاہ ہوں، تم میری اجازت کے بغیر یہ کعبے کی بنیادیں رکھ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا ہے؟ مجھے اللہ پاک جل مجد الکریم نے حکم دیا ہے کہ تم کعبے کی تعمیر کرو۔ تو یہ سلطان سکندر ذوالقرنین کہنے لگا کہ مجھے اس کی دلیل دو کہ تمہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دلیل مانگو، کون سی دلیل مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت 5 دمبے بندھے ہوئے تھے، 5 دمبے بندھے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ 5 دمبے بیک زبان گواہی دیں کہ تجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تو پھر میں کعبے کی تعمیر کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پاک کی شان ہے، وہ پوری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 5 دمبوں کی طرف اشارہ کیا، تو وہ 5 دمبے بیک زبان بولے کہ سلطان چپ کر جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت سلطان سکندر ذوالقرنین نے آپ کا کلمہ پڑھا، اور حضرت امام ازرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی نے آپ کا بازو تھاما اور کعبے کا طواف کیا۔ تو یہ اللہ پاک جل مجد الکریم کی شان ہے، جس کو جتنی عزتیں دینا چاہے وہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ پاک جل مجد الکریم نے پوری روئے زمین کے بادشاہ کو بھی لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا کر دیا، وہ بھی آپ کا غلام بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین جل مجد الکریم جس کو جتنی عزتیں دینا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ نمرود بے ایمان نے آپ کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اللہ پاک جل مجد الکریم ہمیں اپنی پیاری بارگاہ میں صدق و اخلاص کے ساتھ سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی کسی کو مٹا نہیں سکتا، جس کی عزت کا محافظ اللہ ہو جائے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کے بتا دیا کہ مٹانے والے کسی کو مٹا نہیں سکتے، جس کو اللہ بلند کرتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہمیں اپنے اندر عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار ہجرتیں کی، تو اللہ پاک نے آپ کو بے شمار عزتیں عطا فرمائیں، بلند کیا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔